اللہ اللہ اللہ۔ سورۃ الاعلی مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں 72 کلمات ہیں، 291 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، یعنی اللہ کا ذکر عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کرو۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔ اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند و بالا ہے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا، یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ زمین و آسمان اور ساری مخلوق، سارے پرندے، ساری مچھلیاں، سارے جانور، سارے انسان اور ساری مخلوقات پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرت کی وہ نشانیاں رکھیں اور ایسا ٹھیک بنایا کہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے علم پر اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی۔ والذی قدر، جس نے ایک نظام مقرر فرمایا۔ فہدی، پھر راہ دی۔ قدرہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جس نے تقدیر میں سب کچھ مقرر فرمایا، تمام امور کو ازل میں مقدر کیا، سب کی تقدیریں مقرر فرمائیں، اور پھر جو تقدیر میں لکھا ہے اس کی طرف راہ دی۔ آدمی اسی طرف جاتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ والذی قدر فہدی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزیاں مقرر فرمائیں۔ والذی قدر، اور جس نے روزیاں مقرر فرمائیں۔ فہدی، ان کے طریقے کسب کی راہ بتائی، یعنی روزی نصیب میں مقرر فرمائی، پھر اسے حاصل کرنے کا راستہ بتایا۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتا ہے جو اس کے لیے روزی کا سبب بنتی ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا، چارہ پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ قرآن کی نعمت، قرآن پاک یاد کرنے کی نعمت بے محنت عطا ہوئی، بغیر محنت کے عطا ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب، عظیم کتاب، بغیر محنت و مشقت کے، بغیر تکرار کے، بغیر دور کے، بغیر دہرانے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی۔
الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، تو آپ اسے نہ بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں گے۔ لفظی معنی یہ ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا، اور اللہ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں، تو لہذا جب اللہ نے چاہا نہیں تو آپ کو قرآن پاک یاد رہا اور اس میں سے آپ کوئی چیز نہ بھولے۔ تو تفسیر خازن میں ہے کہ الا ما شاء اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ بھولتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ بھولیں، لہذا آپ قرآن پاک میں سے کوئی چیز نہ بھولے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی وہی آپ کو بغیر محنت کے یاد رہے گی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی جو وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے، بغیر محنت کے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ مفسرین کا یہ قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت اسلام مراد ہے، جو نہایت سہل اور آسان ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو وہ شریعت عطا کریں گے جس شریعت پر چلنا انتہائی سہل اور آسان ہے، اور یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اس کے چلنے میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت فرمائیے اگر نصیحت کام دے، اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں، اگر نصیحت کام دے، اگر نصیحت فائدہ دے، اور کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جن کے نصیب میں فائدہ لکھا ہے، جن کے دل زندہ ہیں، وہ قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر نصیحت کا ضرور اثر ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا، یعنی اس نصیحت سے اور اس قرآن پاک کے نور سے وہی دور رہے گا جو اشقا ہے، بہت بڑا بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے کافروں کے لیے نازل ہوئی کہ یہ بڑے بدبخت ہیں، قرآن سے فیض یہ نہیں لیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ پھر جہنم میں وہ مرے گا نہیں کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، تو موت آئے گی نہیں کہ عذاب سے جان چھوٹے، اور نہ جہنم کی آگ میں جیے گا ایسا جینا جس سے کچھ بھی آرام پائے، یعنی جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو ایمان لا کر پاک ہو گیا، جس نے اپنے ظاہر باطن کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا۔ ایک کافر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گندگیوں سے بھرا ہے، جب توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان گناہوں کی گندگیوں سے گندا ہو گیا، سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، پاک ہوا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اس سے مراد ہے جس نے نماز کے لیے طہارت کی۔
وضو کیا، اگر غسل فرض ہے تو غسل کیا۔ اس معنی پر آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل ثابت ہوتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر افتتاح کہتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ تو تکبیر افتتاح، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز پڑھی، اور نماز سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ اس آیت سے تکبیر افتتاح، تکبیر تحریمہ ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا جز نہیں، کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا جز نہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ اکبر ہی کہے، بلکہ فرمایا کہ نماز سے پہلے وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے پھر نماز پڑھے۔ تو اللہ اکبر کہنے سے بھی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کے کسی اور نام کا بھی ذکر کرے تو نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، پاک ہوا۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ کہ جس نے صدقہ فطر دیا، اور وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا نام لیا۔ تو فرمایا اس سے مراد عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو راستے میں تکبیر کہنا مراد ہے، اور فصلی سے مراد نماز عید ہے۔ تو بعد نے کہا کہ یہاں پر عید کی نماز، صدقہ فطر اور عید کی نماز سے پہلے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہا یہ مراد ہے۔ تفسیر مدارک اور تفسیر احمدی میں اسی بات کو ذکر فرمایا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت پر اس دنیا کی زندگی کو تم فوقیت دیتے ہو، اسی لیے آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، اسی لیے وہ عمل نہیں کرتے جو آخرت میں کام آئے، صرف دنیا دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے اس میں یہ بات لکھی ہے، جو ستھرے لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت بہتر ہے۔ ستھروں کا مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا ان صحیفوں میں لکھا ہے جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ کامیابی کو وہ پائے گا جو اپنے آپ کو پاک کرے، ستھرا ہو۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعلیٰ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، اور جو نصیحتیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح اور فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ